اللہ تعالیٰ نے جب اس کائنات کو پیدا فرمایا تو اس نے زمین پر ایک خاص مخلوق کو پیدا کرنے کا ارادہ کیا۔ یہ مخلوق عام نہیں تھی بلکہ اسے عقل، سمجھ اور اختیار دیا جانا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے فرشتوں سے فرمایا، میں زمین میں ایک خلیفہ بنانے والا ہوں۔ فرشتوں نے عرض کیا، اے اللہ، کیا اب ایسی مخلوق پیدا کریں گے جو زمین میں فساد کرے اور خون بہائے، جبکہ ہم اب کی حمد اور تسبیح بیان کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، میں وہ جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو مٹی سے پیدا فرمایا۔ مٹی کے مختلف مراحل سے گزار کر ان کا جسم تیار کیا گیا، اور ایک وقت ایسا آیا جب وہ بے جان تھے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت سے ان میں روح پھونک کی، اور یوں حضرت آدم علیہ السلام زندہ ہو گئے۔ اللہ تعالیٰ نے انہیں خاص علم عطا فرمایا اور تمام چیزوں کے نام سکھائے۔ پھر فرشتوں کے سامنے ان چیزوں کو پیش کیا اور فرمایا، اگر تم سچے ہو تو ان کے نام بتاؤ۔ فرشتوں نے عاجزی سے کہا، ہمیں وہی علم ہے جو اپنے ہمیں سکھایا۔ تب حضرت آدم علیہ السلام نے سب کے نام بتا دیے، اور یوں ان کی فضیلت ظاہر ہو گئی۔ پھر اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو حکم دیا کہ آدم کو سجدہ کرے۔ تمام فرشتوں نے فوراً سجدہ کیا، لیکن ابلیس نے انکار کر دیا۔ اس نے تکبر سے کہا، میں اس سے بہتر ہوں، مجھے آگ سے پیدا کیا گیا اور اسے مٹی سے۔ اس غرور کی وجہ سے وہ اللہ کی رحمت سے دور کر دیا گیا اور ہمیشہ کے لیے شیطان بن گیا۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو جنت میں رکھا اور ان کی زوجہ حضرت حوا علیہ السلام کو پیدا فرمایا تاکہ وہ سکون سے زندگی گزاری۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، تم دونوں جنت میں رہو، جہاں سے چاہو کھاؤ، مگر اس ایک درخت کے قریب نہ جانا۔ شیطان نے ان کو بہکانے کا فیصلہ کیا۔ وہ ان کے پاس آیا اور کہنے لگا، میں تمہارا خیر خواہ ہوں، اگر تم اس درخت کا پھل کھاؤ گے تو ہمیشہ زندہ رہو گے۔ آخرکار وہ اس کے دھوکے میں آ گئے اور اس درخت کا پھل کھا لیا۔ جیسے ہی انہوں نے کھایا، ان پر اپنی حالت ظاہر ہو گئی اور وہ جنت کے پتوں سے اپنے آپ کو چھپانے لگے۔ پھر انہیں اپنی غلطی کا احساس ہوا اور وہ فوراً اللہ کی طرف متوجہ ہوئے۔ انہوں نے دعا کی، اے ہمارے رب، ہم نے اپنی جانوں پر ظلم کیا، اگر تو ہمیں معاف نہ کرے اور ہم پر رحم نہ کرے تو ہم نقصان اٹھانے والوں میں ہو جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کی توبہ قبول فرما لی، لیکن انہیں زمین پر بھیج دیا گیا۔ زمین پر آ کر حضرت آدم علیہ السلام نے نئی زندگی کا آغاز کیا۔ انہوں نے اپنی اولاد کو اللہ کی عبادت، سچائی اور نیکی کا درس دیا۔ وہ پہلے نبی تھے اور انہوں نے انسانوں کو سیدھا راستہ دکھایا۔ وقت گزرتا گیا اور حضرت آدم علیہ السلام نے ایک طویل زندگی گزاری۔ آخرکار وہ وقت بھی آ گیا جب ان کی دنیاوی زندگی مکمل ہوئی۔ فرشتے آئے اور اللہ کے حکم سے ان کی روح قبض کر لی گئی۔ یوں حضرت آدم علیہ السلام اس دنیا سے رخصت ہو گئے، مگر ان کی تعلیمات اور ان کا پیغام ہمیشہ کے لیے انسانوں کے لیے رہنمائی بن گیا۔ وقفہ، نرم اختتام۔ یہ تھا حضرت آدم علیہ السلام کا واقعہ، جو ہمیں سکھاتا ہے کہ انسان سے غلطی ہو سکتی ہے، لیکن سچی توبہ انسان کو اللہ کے قریب کر دیتی ہے۔